اس کا تو میرے نزدیک سبب ہی صرف یہ ہے ٹھیک کہ ہے اب جب یہ کام دوبارہ ہونا ہے تو کوئی نبی اور رسول تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک. لہذا یہ بیعت جو ہے وہ سنت آپ تک چھوڑ گئے ہیں امت کے لیے، تاکہ آئندہ جب اس جد و جہد کا آغاز کیا جائے تو اس بنیاد پر تنظیم. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ تمام گفتگو آپ کی مانی جا سکتی ہے ایمانی بنیادوں پر، کیونکہ بقول آپ کے اور بقول آپ کے ہیرو اور ہمارے ہیرو اقبال کے کہ یہ حجازی لغت ہے، اور حجازی لغت میں اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں اور ہم مان لیتے ہیں. اس وقت ڈاکٹر صاحب جانا ہے مجھے، بریک کی جانب آؤں گا تو پھر تفصیلی آپ سے بات کرتے ہیں ایک اہم سوال. خواتین صاحب بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات، آغاز رمضان اسپیشل کے ساتھ ایک بار پھر حاضر. خواتین حضرات یہ آخری چنک ہے اس گفتگو کا. ڈاکٹر شاہ صاحب تشریف فرمائے. ڈاکٹر صاحب جو بات ہو رہی تھی اسی ذیل میں میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ آنے والے کل سے آپ مایوس نہیں ہیں، امت مسلمہ میں ایک بیداری کی لہر ہے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میتھڈولوجی کیونکہ اپلائی نہیں کی گئی اس لیے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. 20ویں صدی کی تمام مسلم یعنی احیاء امت کی جو تحریکیں ہیں ان کو، جس میں آپ کی تحریک بھی شامل ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کہ فرد کی تربیت نہیں ہوئی، معاشرے ترتیب نہیں پائے، سوسائٹی وجود میں نہیں آئی، مملکتیں اس انداز میں نہیں ہوئیں، وجود میں نہیں آئیں جس کا تقاضا سیرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتی ہے. پھر آنے والے کل سے ہم کیسے پر امید ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک صرف رومانیت پسند نعرہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ آنے والے کل کے بارے میں میرا یقین قرآن اور سنت کی محکمات پر قائم ہے. یہ مستقبل کی بات ہے. ٹھیک، اس پہ کام ہو رہا ہے. جان سکتے اور لیکن دیکھیے قرآن مجید 3 دفعہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول محمد کو بھیجا ہے دین کو غالب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. کسی اور رسول کے لیے یہ الفاظ نہیں آئے. نمبر 1 ایمان ہے ہمارا. نمبر 2 ٹھیک، آپ کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. تو گویا کہ جب تک پوری عالم انسانیت پر حضور کا لایا ہوا دین غالب نہ ہو اس وقت تک حضور کے بعثت کے مقصد کی تکمیل نہیں ہوئی. اور یہ ناممکن ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کے مقصد کی بعثت کی تکمیل نہ ہو. یہ ہو ڈاکٹر صاحب عالم اسباب، عالم اسباب، عالم اسباب کو استعمال کر کے ہوگا. عالم اسباب کو استعمال کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً اس پر تو ہم میتھڈولوجی کی بات کر رہے تھے نا، تو آپ دوسری طرف لے گئے. نہیں 110 آپ نے برس سب سے پہلے ایک جماعت تیار کی. یہی تو سب سے بڑا ذریعہ ہے. ایک ایسی فدائین کی جماعت جن کے لیے موت جو ہے وہ زندگی سے زیادہ عزیز ہو جائے، وہ جماعت. یہ عالم اسباب کی بات ہے. آپ نے وہ ایمان پیدا کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ عالم اسباب کی بات ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ حضور نے سب سے پہلے ایمان پیدا کیا. میں آج کے عالم اسباب کی بات آج کے عالم میں بھی یہی کرنا ہوگا. یہی کرنا اگر ہوگا ہم نا. اس کو بائی پاس کر جائیں گے یا کرتے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ناکامی ہوگی. اگر ہم یہ سپوز کر لیں گے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے اور یہاں سے اب آگے چلو، تو یہ تو غلطی کی بنیاد بن جائے گی. نمبر 2 حضور نے پھر جمع کر کے جماعت بنائی اور اس کے لیے بیٹھ کے میں نے الفاظ آپ کو سنائے. ٹھیک ہے. نمبر 3 تزکیہ کیا. تزکیہ مراد کیا ہے؟ نیت کے اندر سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے اور کچھ نہ رہے. کوئی دنیاوی مقصد، کوئی مال غنیمت، کوئی حکومت، کوئی جو ہے دنیا کے اندر شہرت، یہ ہرگز تمام چیزیں نکال دی جائیں. صرف اللہ کی محبت اور آخرت کی فلاح. جی ہاں. اور چوتھا کام جو سب سے زیادہ ڈیسائسو ہے وہ میں 12 سال کی بات کر رہا تھا، صبر محض. For 12 long years it was the order of the day کہ چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. پیسو ریزسٹنس. ٹھیک ہے. حضرت بلال حبشی کی مثال سامنے ہے، حضرت عمار یاسر کی مثال سامنے ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تمام چیزیں 12 برس مکے کے ہمارے سامنے ہیں. ان دونوں سے بڑھ کر مثال دے رہا ہوں حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کی. جس طرح ٹارچر کیا ہے ابو جہل نے، اور حضور وہاں پاس سے گزرتے تھے اور کہتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. یہ 12 برس تک کا یہ اس قدر اہم بات ہے.
اگر کہیں مسلمان شروع میں وائلنٹ ہو جاتے تو مٹھی بھر تھے کچل دیے جاتے. یہ عالم اسباب کی بات کر رہا ہوں میں. مطلب شروع میں وائلنٹ نہیں ہونا ہے کیونکہ ہم عالم اسلام اس وقت معذوری کے حالت میں ہے اور ہے جرم ضعیفی کی سطح مرگ مفاجات، اس لیے ہمیں وائلنٹ نہیں ہونا. اس وقت عالم اسلام کی بات نہ کیجیے. نہیں، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں میتھڈالوجی، اور یہ جو ہے کسی ایک جگہ سے شروع ہوگی. آج کا جیسے حضور کی مسلمان دعوت جو ہے، آج کا مسلمان ڈاکٹر صاحب کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر عمل کیے بغیر فلاح حاصل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا نا. لیکن میں جو آپ کہہ رہا ہوں کہ بات جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب میں اگر اس کو دوبارہ جوڑ رہا ہوں کہیں ڈاکٹر پر صاحب، I'm sorry آپ کہیں کی بات کٹ خلافت رہی قائم کرنی ہے، جی. کہیں نظام آنا ہے، تو اس میتھڈالوجی کو فالو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل. اور وہ کسی ایک ملک میں ہوگا. یقیناً ہوگا، وہ اچانک نہیں ہو جائے گا کہ ایسا ہو گیا کل ہم صبح کو اٹھیں گے وہ نظام جو اللہ اور اللہ کے رسول کا مطلوب ہو وہ قائم ہو چکا. اس کے لیے جیسے آپ نے فرمایا، میں آپ کی باتوں کو 100% درست سمجھتا ہوں کیونکہ آپ استنباط کر رہے ہیں قرآن کریم سے اور سیرت پاک سے. فرد کا تزکیہ نہیں ہوا، افراد تیار نہیں ہوئے 1.5 ارب مسلمانوں کے، تو پھر وہ جو چیز ہمیں مطلوب اور مقصود ہے وہ کیسے، اس کی کیا اہمیت؟ پھر آپ یہ غلطی کر رہے ہیں. 1.5 ارب مسلمانوں کا نہیں ہوگا. یہ جہاں بھی یہ کام ہونا ہوگا اس ملک کے اندر ایک سائزیبل جماعت ایسے لوگوں کی بنانی ہوگی. وہ ہمیشہ مائنورٹی میں ہوتی ہے. Always revolutions are brought about by minorities, not by majority. میجورٹی جو ہوتی ہے وہ تو آپ کہتے ہیں کہ سائلنٹ میجورٹی ہے، وہ تماشبین ہوتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کیا ہو رہا ہے، کون لڑ رہا ہے، کون سے مرغے لڑ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو ایک جماعت بنتی ہے، حزب اللہ، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ. پچھلے 150 برس میں کوئی ایک مثال ایسی کہ جو کامیابی کی حد تک پہنچی ہو؟ وہ تو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، نہیں ہو سکی. نہیں لیکن ان کی پرپیچوٹی جو ہے، مسلسل جو کوشش ہو رہی ہے، یہ ایک طرح کا پوائنٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جماعتیں کام کر رہی ہیں پورے عالم اسلام میں پچھلے 150 برس میں، یہ کہیں نہ کہیں غلطی کر رہی ہیں. ان کے خلوص پر، ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا. لیکن کیا یہ اس بات کا امکان ہے کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا اس سے کنارہ کشی کر رہی ہیں؟ نہیں، لیکن میں تو یہی کہہ رہا ہوں، اسی کو آپ دہرا رہے ہیں کہ ہماری ناکامی کا وہ سبب کیا ہے؟ وہی کیا ہے کہ حضور کے طریقے کو اختیار نہیں کیا. کون سا طریقہ؟ کہ پہلے وہ ایمان لوگوں میں راسخ کیا جائے، وہ ایمان جو ریئل فیتھ، یقین، پرسنل کنوکشن والا، جس کے اندر کے در حقیقت. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پورا عالم اسلام سکون سے بیٹھے، وہ ایمان تیار کرے امت مسلمہ میں، اس کے بعد تمام جو بار بار عالم اسلام کی بات کر رہے ہیں، کون آپ کی بات سننے کو تیار ہے عالم اسلام میں؟ آپ رہتے ہیں وہاں کی فکر کیجئے. یہاں کوئی ایسی جماعت بنائیے. عالم اسلام میں کس کی بات سننی ہے؟ کس کی بات سن رہا ہے کوئی؟ تو بار بار امت مسلمہ، میں نے کہا امت ہے ہی نہیں. کہاں ہے امت؟ اس وقت امت ایگزسٹ کرتی نہیں. اس لیے اب تو کسی ایک ملک کے اندر، جیسے حضور نے عرب میں کام کیا، وہاں بھی مسلمان موجود تھے، یہودی موجود تھا. اس سے پہلے کے مسلمان وہی تھے نا، انہوں نے ساتھ دیا حضور کا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حالانکہ اس کے اتنا پہچانتے تھے حضور کو جیسے اپنے بیٹوں کو ساتھ تو نہیں دیا. تو اسی طریقے سے ایک جماعت تیار ہو. آپ کا فوکس اس وقت پاکستان ہے. وہ جماعتیں اٹھی ہیں مختلف جگہوں پر. ڈاکٹر صاحب تفصیلی گفتگو ہوگی اس موضوع پر. گفتگو کا آغاز ہوا آج کے پروگرام میں. خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ عید تک ہیں، گفتگو رہے گی جاری. کل تک کے لیے اجازت دیجیے.